سننے کا شرف عطا فرمایا، اور آج سورۃ النحل کی تلاوت، سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت مکمل ہوئی، اور سورہ کہف کی تلاوت کا کچھ حصہ بھی ہم نے سماعت کیا، اور الحمدللہ آج الفاظ کے اعتبار سے قرآن کریم فرقان حکیم نصف یعنی آدھا تلاوت کر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا قرآن صحیح غور فکر توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے، یعنی تمام امتوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک گواہ لائے گا، اور وہ گواہ ہوں گے انبیاء علیہم السلام، وہ اپنی اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جس دن ہم ہر ایک گروہ میں سے ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے، پھر اللہ کریم فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا کتنا عظیم الشان بیان قرآن نے فرما دیا۔ حضور کی کیسی عظیم شان ہے کہ اے محبوب ہر امت میں سے ہم اس امت کے نبی کو ان امتیوں پر گواہ بنا کے لائیں گے، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنی امت کے تمام لوگوں کی گواہی دیں گے بلکہ پچھلے انبیاء کی امتوں کی گواہی بھی آپ دیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اے محبوب ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ اتارا گیا اور فرمایا وَہُدًى، اور ہدایت، وَرَحْمَةً، اور رحمت، وَبُشْرَىٰ، اور خوشخبری بشارت، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ یہ قرآن کی شان ہے، اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش آنے والے جو فتنے تھے ان کی بھی خبر دی، جو پہلے واقعات ہو چکے حضور نے ان کی بھی خبر دی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا، ما کان وما یکون، جو ہو چکا تھا، جو ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے سارا علم حضور کو عطا فرمایا۔ اور یہ جو کچھ قرآن ہمیں ملا یہ رسول اللہ کی برکت سے ملا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف کا، والاحسان، اور نیکی، وایتاء ذی القربى، اور رشتے داروں کو دینے کا اللہ حکم فرماتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمام خیر اور شر کے بیان کی جامع آیت ہے، اسی لیے اس آیت کریمہ کو ہر خطبے میں، جمعہ کے دن آپ نے خطبہ سنا ہو اگر غور سے تو اس میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حکیم کی جامع آیت ہے کہ اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل کا یعنی انصاف کا، اور اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے احسان کا اور اپنے رشتہ داروں کو دینے کا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو وہ اپنے رشتہ داروں کو دیا کرے۔ رشتہ داروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ روزی میں زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں بے حیائی سے منع کیا گیا، بری بات سے منع کیا گیا، اس آیت کریمہ میں سرکشی سے منع کیا گیا۔ جب ایک مسلمان قرآن پر اس طرح عمل کرے گا، قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا تو وہ اللہ کا پیارا بندہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حکیم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت ہو مسلمان۔ شرط کس چیز کی ہے؟ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان نہیں لائے گا جو بھی اچھا کام کرے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے، اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور انہیں اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ جو بندہ نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے تو اللہ اسے یہ برکت دیتا ہے کہ پھر اس کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ کا فرما بردار ہو جائے، گرچہ معاشی طور پہ کمزور ہو لیکن وہ ساری دنیا کے کافروں سے بہتر ہے۔ جو اللہ کا پیارا ہے، ایک جو مسلمان ہے وہ یقیناً سارے کافروں سے بہتر ہے۔ اور پھر جو مسلمان ہو کر نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو یہ برکت بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دل کا سکون عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا حیاتاً طیبہ سے یہ مراد بھی ہے کہ جب وہ سجدے کرتا ہے اسے لذت آتی ہے۔ تو ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ اگر ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ روزانہ ہمیں سجدوں کی لذت مل رہی ہے، ہمیں نماز میں مزہ آ رہا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کا شوق بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو اور اچھا کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو تو کیسے کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان سے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، قرآن فرماتا ہے بے شک اس کا کوئی قابو نہیں، یعنی شیطان کا کوئی زور نہیں ہے کس پر؟ جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ جو اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہوگا شیطان اس پر قابو نہیں پا سکتا، یقین کی نعمت اس کو حاصل ہو۔ پھر فرمایا کہ اس کا جو قابو ہے، شیطان کس کو پکڑتا ہے؟ فرمایا
جو شیطان سے دوستی کرتا ہے اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو پھر اس شیطان کا قابو اس پر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر حرام ٹھہرایا گیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور ذبح کرتے وقت جس پر غیر خدا کا نام لیا گیا، ذبح کرتے وقت جس پر غیر خدا کا نام لیا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، پھر جو مجبور ہو، نہ خواہش کرتا ہو نہ حد سے بڑھتا ہو، اگر ایسی کیفیت ہو گئی کہ مجبور ہو گیا آدمی اور حرام کے سوا کوئی اور غذا اس کے سامنے نہیں ہے اور وہ حرام کی خواہش بھی نہیں رکھتا اور وہ صرف بقدر ضرورت کے سہارا مل جائے، اگر ایسی صورت میں حرام کو چکھ لیتا ہے، حد سے نہیں بڑھتا، اپنی بھوک نہیں مٹاتا اس سے، بلکہ صرف بقدر ضرورت اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں قرآن نے بالکل واضح کر دیا کہ حرام کیا چیز ہے۔ فرمایا تم پر حرام کیا ہے؟ میتۃ، مردار، مردار چیز تم نہیں کھا سکتے، بلکہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اسے ذبح کر کے کھانا ہے۔ پھر کیا حرام ہے؟ خون، اور کیا حرام ہے؟ سور کا گوشت، یہ حرام ہے۔ اور کیا حرام ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا نام لیا گیا، جس پر ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا نام لیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے ذبح کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ بسمی لات، عزا، منات، ہبل، کسی بت کا نام لیا، اللہ کا نام نہیں لیا، تو یہ ذبح کرتے ہوئے جو نام لیا کسی بت کا، تو یہ حرام جانور ہو گیا۔ یہ چیز کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ ذبح کرتے وقت اگر بت کا نام لیا، اگر اس نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، تو اب یہ کیا ہوا؟ حلال ہو گیا۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ اہل بہ لغیر اللہ، اس کو ذبح کرتے وقت اگر غیر اللہ کا نام لے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اور اللہ کا نام لیا تو حلال ہوگا۔ اب جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ اب اپنی مرضی سے کوئی کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک آپ نے قربانی کا جانور لیا اور اس قربانی کے جانور کو آپ نے ارادہ کیا کہ اس جانور میں ایک حصہ میں رسول اللہ کے نام کے لیے رکھتا ہوں، یا آپ نے دو جانور لیے، ایک جانور میری طرف سے ہے اور دوسرا جانور میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کرنا ہے، دوسرا جانور میں نے اپنے والد یا والدہ کی طرف سے کرنا ہے، میں نے 5 جانور لیے تو 5 میرے خاندان کے جو افراد ہیں، میری زوجہ ہے، میرے بچے ہیں، میں ان کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ تو اب آپ کی نیت کیا تھی کہ میں ان کے نام پر کر رہا ہوں، اس سے مراد کیا تھی کہ جب ذبح کروں گا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کروں گا، لیکن جو ذبح ہوگا اس کا ثواب کس کو ملے؟ میرے والدین کو ملے، میرے عزیز اقارب کو ملے، اور میں اس کا ہدیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں امتی کی حیثیت سے، غلام کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن ذبح کے وقت نام کس کا لیا گیا؟ اللہ کا لیا گیا، تو وہ جانور حلال ہوا کہ نہیں؟ حلال ہوا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی، سبحان اللہ، قربانی ایک ہے
حضور قربانی کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد. ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں، حضور نے ہم کو پہلے یاد کیا، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے بھی قبول فرما، میری آل کی طرف سے بھی قبول فرما، میرے امتیوں کی طرف سے بھی قبول فرما. ہمارے نام کا جانور رسول اللہ نے پہلے ذبح کر دیا، اور ہم اگر آج رسول اللہ کے نام پہ جانور ذبح کریں تو لوگ کہتے ہیں حرام ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ کیسا حرام ہے جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ذبح کرتے وقت اگر تم نے کسی بت کا نام لیا ہے، غیر خدا کا نام لیا ہے، تو پھر تو یہ حرام ہوگا. لیکن نسبت تم نے اگر رکھی ہوئی ہے کسی جانور کی اور ذبح اس کو اللہ کا نام لے کر دیا ہے، تو وہ یقیناً کیا ہے؟ حلال ہے. جی میلاد شریف کا کھانا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ جی یہ تو غیر اللہ کے نام پر ہے. تو بھائی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کیا گیا، یہ تو ثواب جو اللہ عطا فرمائے گا وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امتی ہدیہ کر رہا ہے. جی یہ 11ویں شریف کے لیے ہے، تو 11ویں شریف کا جانور جو ذبح کیا گیا ہے وہ کس کے نام سے کیا گیا ہے؟ اللہ کے نام سے کیا گیا ہے. اس کا ثواب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو پیش کرتا ہوں. تو اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ یہ اگر کسی کی نسبت سے تم نے رکھا ہوا ہے اور پھر ذبح کرتے وقت تم نے اسی کا نام لیا تو پھر تو حرام ہے، اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا تو وہ حلال ہے. تو یہ یاد رکھیے، اپنی طرف سے اس کو حرام ٹھہرا دینا یہ تو قرآن میں دخل ہے. حرام کی فہرست موجود ہے قرآن میں، اس کے علاوہ جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے. یہی اصول ہے شریعت کا کہ شریعت حرام کی فہرست بیان کر دیتی ہے، باقی جو ہوتا ہے وہ مباح ہوتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے. جی غیر اللہ کے نام پہ نہیں رکھنا چاہیے کوئی بھی چیز. اگر آپ اس طرح کا کوئی اصول بنائیں کہ کوئی بھی چیز غیر اللہ کے نام پہ نہ ہو، پھر تو آپ زندگی میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکیں گے، ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکیں گے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ہیں اور ان کی تعظیم و توقیر ہم کرتے ہیں. مقام ابراہیم غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. مقام ابراہیم کیا ہے قرآن میں؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. تو یہ تو غیر اللہ کے نام پہ، وہ بھی پتھر ہے، پتھر کی تعظیم ہے تو غیر اللہ کے نام پہ. اور مقام ابراہیم کا بوسہ دینے کے لیے آپ بے قرار نہیں ہوتے؟ جی حجر اسود کالا پتھر، آپ اس کا بوسہ دینے کے لیے بے قرار نہیں ہوتے؟ وہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ جو کالا پتھر ہے حجر اسود وہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ آپ اس کو جا کے چومتے ہیں، شرک ہو جائے گا؟ نہیں، شرک نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو چوما. آپ اس کو چومتے ہیں اس لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے حجر اسود کو چوما یا اس نے اس کو ہاتھ لگایا اور اپنے ہاتھ کو چوما، یا اس نے اس کو عصا لگایا، کسی چھڑی کو لگایا، اس کو چوما، یا پھر اس نے دور سے صرف استلام کیا، یہ حجر اسود سب کی شفاعت روز محشر کرے گا. پتھر شفاعت کرے گا، اس پہ آپ یقین رکھتے ہیں، اور اللہ کے جو محبوبین ہیں وہ شفاعت نہیں کریں گے. اور حجر اسود کا ریکارڈ تو دیکھیں آپ، آج تک حجر اسود کو کروڑوں لوگوں نے بوسہ دیا، اربوں لوگوں نے بوسہ دیا اور اس کا استلام کیا. استلام تو بہت سارے لوگوں نے کیا، جو عمرے پہ جاتا ہے وہ استلام ہر پھیرے میں کرتا ہے، 7 پھیرے کرے گا تو بھی. کئی خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کئی حج کیے، کئی عمرے کیے، کئی 100 طواف کیے ہوئے ہیں. تو یہ حجر اسود سب کا ریکارڈ رکھتا ہے اور حدیث کے مطابق یہ شفاعت کرے گا. تو یہ غیر اللہ کا نام ہوا کہ نہیں ہوا؟ پتھر کا بنا ہوا ہے بیت اللہ شریف، ہے بیت اللہ لیکن ہے پتھر کا بنا ہوا. تو پھر بیت اللہ شریف سے جا کے آپ لپٹ گئے تو یہ حرام ہو گیا. جی اس کی کوئی فہرست ہے؟ کہیں اس کا ذکر ہے؟ نہیں ہے. اسی طرح آپ نے کھانا
اگر اپنے گھر میں خود پکایا ہے، آپ حلال جانور کا گوشت لائے، مسلمان ہیں آپ، حرام تو خریدیں گے نہیں، اس میں آپ نے خنزیر کا گوشت تو ڈالا نہیں ہے، آپ نے اس میں گائے کا گوشت ڈالا ہے، بکرے کا گوشت ڈالا ہے، مرغی کا گوشت ڈالا ہے، حلال جانور کا گوشت ڈالا ہے، اور اس کو آپ نے اس پر قرآن بھی پڑھا آپ نے کہ میرے مرحومین والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے، میں ان کو ثواب پہنچا رہا ہوں، اور اب آپ نے اس کو غربا میں تقسیم کر دیا، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، خود کھا لیا، تو پڑوس سے فتویٰ آ گیا کہ جی حرام ہے یہ۔ کیوں حرام ہے جی؟ جانور تو حلال ہے، اور بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا ہے، اور ہم نے اس پر قرآن کریم بھی پڑھا ہے، تو یہ حرام ہو گیا۔ قرآن کی روشنی میں بتائیے کیسے حرام ہو گیا؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، مردار حرام ہے، جانور کیا تھا؟ زندہ تھا، زندہ تھا نا، اور فرمایا والدم، خون حرام ہے، یہ خون نہیں ہے گوشت ہے، اور کیا حرام ہے؟ واللحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، اور کیا حرام ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا، تو بتائیے آپ نے جو ذبح کیا یا کسائی نے ذبح کیا کس کے نام پہ کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، تو حلال کرنے کے لیے اتنا کافی تھا کہ اس نے اللہ کا نام لے دیا ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے، اس سے تو اسلام کی عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ایک حلال کھانا کھا رہا ہے، اس کو حرام کہنا معاذ اللہ، یہ قرآن کا انکار ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، میلاد شریف کا کھانا ہو، 11ویں شریف کا کھانا ہو، آپ چہلم پہ پکائیں، سوئم پہ پکائیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس کا ثواب جو ہے میرے مرحومین کو پہنچ جائے یا بزرگان دین کو پہنچے۔ اور یہ سنت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ثواب پہنچایا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہر سال 2 جانور ذبح کرتے، ایک اپنے نام سے کرتے اور ایک رسول اللہ کے نام سے کرتے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی دین جانتا ہے؟ جی، حضرت علی المرتضیٰ سے بھی کوئی زیادہ دین جانتا ہے، تو آپ ذبح کرتے۔ تو اس لیے یہ اس قسم کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان سے تعلق قائم نہ رکھا کریں، اور اللہ کے محبوب کے نام پر خوب تقسیم کیا کریں۔ یہ یاد رکھیے، ہمیں جو کچھ ملا ہے رسول اللہ کی برکت سے ملا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، جو کچھ ملتا ہے رسول اللہ کی وجہ سے ملتا ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ شب معراج شریف کا بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جو معراج پر گئے ہیں، میں خود فرما رہا ہوں کہ میرے محبوب کا دعویٰ نہیں، میں فرماتا ہوں کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں۔ لیلاً، راتوں رات، یعنی رات کے مختصر حصے میں لے گیا ہوں۔ لیلتاً نہیں، پوری رات میں نے حضور کو سیر نہیں کرائی، صرف رات کا ایک مختصر حصہ تھا، مگر میری شان یہ ہے کہ حضور فرش سے چل کر سدرۃ المنتہا سے بلند ہو کر قاب قوسین کی منزلوں سے آگے جا کر میرے قرب خاص میں آ کے میرا دیدار کر کے واپس آ گئے رات کے مختصر حصے میں، اور فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ مسجد اقصی کون سی مسجد اقصی؟ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں، اس لیے کہ 6 میل وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مزار ہے۔ حولہ، یہ حول جو ہے ارد گرد سے مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مزار تک مسجد اقصی کے گرد برکتیں ہیں۔ تو جہاں ابراہیم خلیل اللہ کا مزار ہو وہاں 6 میل تک برکت ہوں، تو جہاں رسول اللہ کا در والا ہو
جہاں حضور کا روضہ اطہر شریف ہو، جہاں تربت مصطفیٰ کریم ہو، قسم بخدا حضور علیہ السلام کی تربت اطہر، حضور کے جسم مبارک سے جو جگہ مس ہوتی ہے نہیں، کیونکہ جو چیز حضور سے مس نہیں ہو رہی وہ مٹی جو حضور کی تربت میں ہے، حضور کے جسم سے مس نہیں ہو رہی، بلکہ حضور علیہ السلام کی قمیص مبارک ہے، پھر اس کے نیچے حضور کے غلام کی چادر ہے، پھر اس کے نیچے وہ مٹی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ براہ راست جسم مصطفیٰ سے وہ مس نہیں ہوئی ابھی، لیکن پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اللہ کی پوری کائنات میں عرش سے لے کر فرش تک، عرش اعظم سے لے کر فرش تک جو سب سے افضل اور اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، وہی مقام ہے جسے رسول کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے یہ قرب حاصل ہے۔ گرچہ بیچ میں 2 کپڑے موجود ہیں، مگر ان کپڑوں کو رسول اللہ کے جسم کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اور ان کپڑوں سے جس مٹی کو نسبت حاصل ہے وہ روضہ رسول، وہ تربت مصطفیٰ کریم، وہ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام حضور کی یہ شانیں ہیں۔ حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے، آپ موجود تھے، نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ نجدیوں کا نیا قبضہ ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ادھر منہ کر کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ حرام ہے، ادھر کچھ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں اس نے جیسے وہ کرتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے۔ تو کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے متبحر عالم دین تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ مقام جو ہے یہ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور کیونکہ یہاں رسول اللہ جلوہ فرما ہے۔ وہ کہنے لگا کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے کہا قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے؟ کہا بالکل آئیں گے۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے حضور ہوں گے نبی، لیکن حضور کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور حضور کی شریعت پر عمل کریں گے، حضور کی شریعت کی تبلیغ کریں گے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ بتاؤ جب عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، جب آپ وصال کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہوں گے؟ اس نے کہا حضور علیہ السلام جہاں جلوہ فرما ہیں برابر میں حضرت صدیق اکبر ہیں، برابر میں حضرت فاروق اعظم ہیں، ایک جگہ خالی ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ آسمانوں سے افضل یہ جگہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں واپس بلا کر اللہ انہیں حضور کے پہلو میں دفن کرے گا۔ تو بتاؤ جو آسمانوں پر رہتے ہیں وہ آ کر یہاں دفن ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ جگہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین جو حضور کی محبت ہے نا، وہ دلیلیں تو وہ لوگ مانگتے ہیں جن کو دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو حضور کے عاشق ہوتے ہیں ان کے پاس دلیلیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ان کا کفر فوراً ٹوٹ جاتا ہے، گستاخوں کا پارا ہو جاتا ہے ان کا کفر۔ ہمارے جو عاشقان رسول کریم علیہ السلام ہمارے علماء گزرے ان کی ایسی دلیلیں ہوتی تھیں، ان کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے روضہ اطہر شریف کو وہ برکت عطا فرمائی۔ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ اے محبوب کیا شان ہے حضور کی، ہم اپنے محبوب کو اس لیے لے گئے کہ انہیں دکھائیں اپنی آیات میں سے، نشانیوں میں سے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ سنتا دیکھتا ہے۔ 2 تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ ہم نے معراج کی رات اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا، انہ هو السمیع البصیر۔ ایک معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے، اللہ محبوب علیہ السلام کو دیکھتا ہے، حضور کا کلام سنتا ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ انہ هو السمیع البصیر، ہو ضمیر رسول اللہ کی طرف لوٹے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے محبوب اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ تو اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کا یہاں ذکر کیا۔
اللہ تعالی ہمیں شب معراج شریف زندگی میں پھر نصیب کرے تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بھی اس کا ذکر ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اپنی عبادت کے فوراً بعد اللہ نے جو دوسرا حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیسے اچھا سلوک کیا جائے؟ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ بڑھاپا بڑی عجیب چیز ہے، اس میں امیدیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ جس طرح والدین اولاد کی پرورش کرتے ہیں، یوں سمجھیے بڑھاپا ایک ایسی کیفیت ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کی خدمت اس طرح کرے کہ جیسے پرورش کی جاتی ہے۔ تو قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے، وہ بیان کیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اب والدین کے سامنے کیسے رہنا ہے؟ فرمایا فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف نہ کہنا۔ اف کا ترجمہ کیا ہے؟ اف کا ترجمہ قرآن میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کنز الایمان میں کیا ہوں۔ کیا ترجمہ ہے؟ ہوں۔ اب دیکھیں کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، نہ الف ہے، نہ بے ہے، نہ پے ہے، نہ تے ہے، نہ ٹے ہے، نہ سے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوں۔ انکار کے لیے یوں کہنا ماں باپ کو ہوں، اتنی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، قرآن کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تمہارے لیے حکم یہی ہے فلا تقل لہما اف، ان دونوں کے سامنے ہوں نہ کرنا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ان کا حق یہ ہے، ان کی خدمت کا طریقہ یہ ہے وقل لہما ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو نہ جھڑکنا، ولا تنہرہما، ان دونوں کو نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے عاجزی کے ساتھ تعظیم کی بات کہنا، نرم بات کہنا، کرم والی بات کرنا۔ یہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے۔ اور یہاں میں حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آپ فقی ہیں، آپ نے فرمایا کہ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں اس مقام پر یہ فرمایا ہے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بیمار ہو جائیں، بڑھاپا خود ایک مرض ہے، ہونا ہے، فرمایا پھر بیمار ہو جائیں، اگر تیرے ماں باپ بوڑھے ہو کر بیمار ہو کر اس کیفیت میں پہنچ جائیں کہ وہ بالکل بستر پر آ جائیں خدا نخواستہ، اور پھر ان کی بیماری اتنی بڑھ جائے کہ بول و براز یعنی پیشاب وغیرہ اب وہ خود اٹھ کر نہیں جا سکتے، بستر پر ہی کر دیتے ہیں، اگر اتنے بیمار ہو جائیں، فرمایا فلا تقل لہما اف، تو اس وقت تمہیں اگر وہ صاف کرنے کا حکم دیں کہ اس پیشاب کو صاف کرو تو تم اپنا منہ نہ بنانا، ناک پہ کپڑا نہ رکھنا، ناک پہ ہاتھ نہ رکھنا، اور ان کے سامنے اس وقت بھی ہوں نہ کرنا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن، جو ماں باپ کے لیے اولاد کی ایسی تربیت کر رہا ہے۔ جس سسٹم آف ایجوکیشن میں آج ہم اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں، ان لوگوں کا ذرا نصاب اٹھائیے، یورپ کا، ان کی یونیورسٹیز کا، جس کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں، ایک بات تو کوئی آپ لا کر دکھائیے کہ ماں باپ کی تعظیم کا ایسا درس کسی کتاب میں موجود ہو۔ ان کے ہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کراؤ، ان کے ہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ سے گھر کا کرایہ لو، ان کے ہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ سالانہ مدر ڈے اور فادر ڈے مناؤ۔ اور وہ یورپی ترقی آج ہمارے یہاں بھی پہنچ گئی ہے، جی مدر ڈے، جی فادر ڈے، استغفر اللہ۔ یہ قرآن سے سنیے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، ہر دن
ہر لمحہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت یوں کرو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کے سامنے اف نہ کرنا، انہیں نہ جھڑکنا. تمہیں کیا خبر ہے کہ جب تم ٹیڑھی گردن کے ساتھ ہوں کرتے ہو تو ان کے دل کیسے پارا پارا ہو جاتے ہیں. ولا تنهرهما، پھر فرمایا وقل لهما قولا کریما. ماں باپ سے بات کیسے کرنی ہے؟ کون سا نصاب سکھائے گا؟ کون سی کتاب سکھائے گی؟ قرآن سے پوچھئے کہ ماں باپ سے بات کیسے کرنی ہے. قرآن فرماتا ہے ان دونوں سے بات کرنا تو کرم کی بات کرنا. الفاظ کا چناؤ، آج کل تو باپ کو لوگ یار بولنے لگ گئے ہیں، اس طرح فری ہو کے بات چیت کی جاتی ہے. قرآن سکھا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا لہجہ کیا ہونا چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کو 16-17 سال کے لیے کافروں کے تعلیمی نظام کے حوالے کر دیا. قرآن انہوں نے نہیں کھولا، رسول اللہ کی حدیث نہیں کھولی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں، وہ دیکھے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں کہ نہیں. جہاں فرمایا گیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت میں دے گا، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا. یہ نصاب کہاں ہے؟ کس اسکول میں پڑھایا جاتا ہے؟ کس کالج میں؟ کس یونیورسٹی میں؟ کہیں بھی نہیں پڑھایا جا رہا. یہ صرف قرآن میں ہے، رسول اللہ کی زبان اقدس پہ ہے. تو ہم نے اسی سے اپنی اولاد کو دور کیا، خود بھی دور ہو گئے. تو نتیجہ آپ نے دیکھا معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. اولاد جو ہے وہ آج ماں باپ کے سامنے ان کی پرلے درجے کی بدتمیزی کرتی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون میرے سامنے موجود ہے، کہ یہ دعا کا دروازہ ہے. اگر یہ دعا کر دے رات کے کسی پہر میں تو اللہ مجھے اپنی ولایت کا تاج عطا فرما دے گا. ایسا ہوا نہیں، لیکن ہم بالکل غافل ہیں اس سے. پھر قرآن کریم نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، نرم دلی سے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں عرض کر اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا. اللہ اکبر. غور کیجئے کتنی پیاری دعا قرآن نے سکھائی. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ماں باپ کی فرما برداری سکھا رہا ہے. ماں باپ بھی اللہ کی فرما برداری اولاد کو سکھائیں، اللہ کی فرما برداری سکھائیں تو اولاد پھر آپ کی بھی فرما بردار ہو جائے گی. جو اللہ نے حرام کیا ہے آپ اپنی اولاد کو یہ سکھائیے کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، یہ گناہ ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کسی کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر وہ ماں باپ کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی بھی کرے، رسول اللہ کی شریعت کی بھی نافرمانی کرے. یہ جائز نہیں ہوگا. کیوں کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی. اللہ نے منع کر دیا تو اب کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے سائے میں ماں باپ کی رضا تلاش کی جائے اور اس کے لیے پھر ماں باپ کا حکم مانا جائے. فرمایا کہ ماں باپ کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے والدین میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے. اللہ ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنائے، اپنے محبوب نبی کا فرما بردار بنائے اور اللہ انہیں ہماری فرما برداری کی توفیق دے. ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ہمیں ان کو بہتر ایصال ثواب کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری نسلیں ہمارے پیچھے سے قرآن پڑھنے والی ہوں، رسول اللہ کے دین پہ عمل کرنے والی ہوں. اتنا تو ہمیں اپنے اولاد کو بنانا چاہیے کہ جب دنیا سے جا رہے ہوں تو جنازہ تو بیٹا پڑھا سکے. اس قابل تو اپنے بیٹے کو کرنا چاہیے. اس کو جنازے کی دعا بھی نہ آئی
اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جنازے میں جو ہے سلام کیسے پھیرنا ہے، دوسروں کو دیکھ کے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے۔ تو بتائیے اس کو ہم نے نماز، روزہ، وضو، دین، شریعت کچھ نہیں سکھایا تو پھر وہ کل پڑے گا ہمارا جنازہ؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا اور ابھی کافی باتیں اس صورت کے حوالے سے، درس کے حوالے سے باقی ہیں، لیکن ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے اور رات کی اندھیری تک، اس سے ظہر سے لے کے عشاء تک کی نمازیں، وقرآن الفجر اور صبح کا قرآن، اس سے مراد فجر کی نماز۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صبح کا قرآن پڑھنا بڑا پسند ہے۔ صبح قرآن سے ہونی چاہیے۔ صبح کس سے ہونی چاہیے؟ قرآن سے۔ اس رمضان میں اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا ہے نا کہ آپ قرآن سن رہے ہیں، تو آپ یہ ارادہ کر لیں، پختہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہماری ہر صبح قرآن سے ہوگی۔ پھر اللہ کرے جب زندگی کی شام ہو تو قرآن سے شام ہو، صاحب قرآن سے زندگی کی صبح۔ میں شام نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے شام ہو اور صاحب قرآن سے ہماری زندگی کی صبح۔ تو آپ بس یہ ارادہ کر لیں، دکان بعد میں کھلے گی اور ڈیوٹی پہ بعد میں جائیں گے، کوئی کام بعد میں کریں گے، سب سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھ کر ہم نماز پڑھ کے قرآن کھولیں گے۔ اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن یہ بھی فرما رہا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر قرآن فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام کے لیے فرمایا، اے محبوب تمہارے لیے خاص یہ ہے کہ تم پر تہجد فرض کر دی گئی ہے۔ حضور پر تہجد بھی فرض تھی، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن تہجد ہمارے لیے نفل ہے۔ اور تہجد کس کو کہتے ہیں؟ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب کوئی شخص سو جائے، سو کر اٹھے گا، جو نفل وہ پڑھے گا، وتر نہیں، نفل جو پڑھے گا وہ تہجد کہلائیں گے۔ عشاء پڑھ کے سویا، 10 بجے سو گیا، 11 بجے اٹھ گیا، اگر نفل پڑھے گا تو تہجد کہلائیں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کے 3 حصے بنا لے اور آخری حصے میں ادا کر لے، یا پھر کچھ حصہ آرام کرے، رات کو اٹھے، نوافل پڑھے، پھر آرام کر کے فجر کے لیے اٹھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تہجد کو بہت پسند فرمایا ہے۔ اور جو لوگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، نکاح جن کا ہو گیا، اگر وہ میاں بیوی دونوں اٹھ کر رات کو تہجد پڑھیں تو دونوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ جوڑا اللہ کو بڑا پسند ہے جو رات کو تہجد گزار ہو جائے، اور جو اس نرم بستر کو چھوڑ کر، دنیا کی ہر لذت کو چھوڑ کر رات کو اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ تو بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ آپ فرمانے لگے کچھ کام نہ آیا، ہاں رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت پڑھ لیا کرتا تھا وہ کام آئی۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، پھر 8 رکعت بھی سنت ہے، اگر خشوع خضوع قائم رہے تو 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا اللہ توفیق دے، جتنا رات کو پڑھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص قرب اس وقت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کا صدقہ ہمیں نصیب کر دے۔ اللہ کریم فرماتا ہے عسیٰ ان قریب ہے، ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کرے۔ اے محبوب قریب ہے وہ وقت کہ جب تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ کھڑا کرے گا کہ تمہاری شانیں دیکھ کر سارے تمہاری حمد کر رہے ہوں گے، سارے تمہاری تعریفیں کر رہے ہوں گے۔
آپ نے یہ لفظ جو قرآن کا بھی سنا، یہ آپ نے اذان کے بعد کی دعا میں بھی سنا ہوگا، مقام محمود سنا ہے؟ مقام محمود. اب یہ مقام محمود قرآن میں آیا. مقام محمود کا کیا معنی ہے؟ آپ دوسرے مترجمین کا ترجمہ اٹھائیے، انہوں نے مقام محمود کا ترجمہ کیا ہے مقام محمود. مقام محمود کا ترجمہ کیا گیا ہے مقام محمود. تو یہ ترجمہ تو نہ ہوا مقام محمود. اگر عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا اردو ترجمہ لکھتے نا کہ مقام محمود کیا ہے. اصل بات یہ ہے دلوں میں عشق رسول ہو، تعظیم مصطفیٰ ہو، پھر قلم چلے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نغمہ سرائی کرتا ہے. دلوں میں ہو مرض و پرلے درجے کا بغض ہو تو ان کے قلم خشک ہو جائیں، برباد ہو جائیں کہ رسول اللہ کی تعریف ان کے قلم نہیں کرتے. مقام محمود کا ترجمہ مقام محمود کر رہے ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے آپ کی حمد کریں گے. مقام کھڑے ہونے کی جگہ، اور محمود وہ جہاں معبود سارے آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے. میدان محشر سجا ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. حضور پر نور علیہ السلام کی طرف ساری مخلوق کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں. انبیاء علیہ السلام حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جلیل القدر 1,24,000 کم و بیش انبیاء سب اس دن نفسی نفسی پکار رہے ہیں، اور سب کی نظر رسول اللہ کی طرف ہے. اللہ کی ساری مخلوق موجود ہے. کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو اور شفاعت کی درخواست کرے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام مقام محمود پر ہیں. حضور شفاعت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام اپنا امامہ شریف اتار دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں گے. حضور کی مبارک زلفیں حضور کے چہرے پر آ جائیں گی، اور اس کیفیت میں آپ اللہ تبارک و تعالی سے مخلوق کی شفاعت کی اجازت مانگیں گے. اللہ کریم فرمائے گا پیارے سر کو اٹھاؤ، جو تم مانگو گے عطا کیا جائے گا. یہ مقام محمود کا ترجمہ ہے. اتنی ساری احادیث اس کے اندر موجود ہیں، رسول اللہ کے اختیارات موجود ہیں، حضور کی شانیں موجود ہیں. سب کچھ بدبختوں نے چھپا کے کہا مقام محمود. بتاؤ نا قوم کو رسول اللہ کی شانیں کیا ہیں. حضور شفاعت کے مقام پہ جلوہ فرما، حضور کی شان سے میدان محشر میں آئیں گے. یہ تو امام احمد رضا نے قرآن مجید فرقان حکیم کا ترجمہ کیا نا. اور جب امام احمد رضا فاضل بریلوی جن کا شب و روز قرآن کی محبت میں گزرتا تھا، وہ حضور کے تصور میں میدان محشر کا منظر کس طرح بیان کرتے ہیں. امام احمد رضا کہتے ہیں کہ میدان محشر سجا ہوگا، ساری مخلوق موجود ہوگی، ہر ایک پریشان ہوگا، اور اتنے میں ایک چمک ہوگی، چمک آئے گی. کس کے جلوے کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میدان محشر کا منظر یہ ہوگا. کیا منظر ہوگا؟ کس کے جلوے کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے. ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے. حیرت کے ساتھ دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ اللہ مانگ. یہ جو جلوہ آیا ہے نا پورے محشر میں، تاب نہیں ہے کسی کے اندر حضور کے جلووں کی. کہتے ہیں مانگ، من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا. یہ وقت ہو گیا ہے، حضور مقام محمود پر جلوہ فرما ہے، حضور شفاعت کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں مانگ، من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا. حضور کا در والا کھلا ہوا ہے، حضور علیہ السلام شفاعت کر رہے ہیں. جو تیرے من میں آ رہا ہے حضور سے مانگ لے. مانگ، من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا. نہ یہاں نہ ہے، نہ یہاں نہ ہے. حضور کی بارگاہ میں نہ نہیں ہے.
نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، نہ منگتے سے یہ کہنا کیا ہے۔ آ گیا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا بات ہے، نہیں نہیں، جو مانگ رہے ہیں بس مانگ، من مانگتی منہ مانگی مرادیں لے گا۔ اور پھر کہا اللہ اکبر، ہم ہیں ان کے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں ان کی امت میں کیا، انہیں رحمت بھیجا، اے اللہ تو نے ہمیں ان کی امت میں کیا اور پھر انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ اے اللہ اب تیری رحمت میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں اور حضور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بن کر آئے ہیں۔ پھر کہا صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، کیسا واسطہ دیا، ہماری تو بے باکیاں ہی بے باکیاں ہیں، تمہارے تو وہ احسان اور یہ باقی بے باکیاں اپنی۔ اللہ کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے، بخش بغیر پوچھے ہی مولا بخش دے، کیوں لجائے کو لجانا کیا ہے، ہم تو پہلے ہی بڑے شرمندہ ہیں، حضور کی شرم و حیا کا صدقہ دے دے اور ہمیں بخش دے، بغیر پوچھے بخش دے۔ اللہ اللہ، پھر کیسا نقشہ کھینچا، امام محمد رضا کا عشق دیکھیں، اور ہمیں اگر عشق رسول کے مکتب میں داخلہ لینا ہے تو بس بریلی کے تاجدار کے مکتب میں داخلہ لینا ہے۔ کہتے ہیں بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، جب اعمال لوگوں سے پوچھے جا رہے ہوں میں بے بس ہو جاؤں، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، میری تمنا کیا ہے، کہتے ہیں میری تمنا یہ ہے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور، میں کھڑا ہوں بے بس اور پکار رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں، تو میری فریاد کو رسول اللہ سنیں، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ شور کیا ہے، غوغا کیا ہے، یہ کون ہے جو شور کر رہا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں یہ کون مصیبت میں ہے، دیکھو اس کو کیا صدمہ پہنچا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، حضور فرشتوں کو فرما رہے ہیں کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب، یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، کیوں یہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اس کی، حضور فرما رہے ہیں اس کی بے چینی پہ سے ہے خاطر اقدس کو ملال، یہ جو ہمارا غلام بے چین ہو رہا ہے نا، کوئی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن کی کیسی تفسیر امام احمد رضا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو گزرا کیا ہے، کیوں پریشان ہے، کیا ہو گیا اس کو۔ اللہ اللہ، اب ملائکہ جو رسول اللہ کی خدمت پہ مامور ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یوں ملائک کریں معروض کہ ایک مجرم ہے، یا رسول اللہ یہ جو رو رہا ہے، یہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، یہ ایک مجرم ہے، اس سے پرشش ہے، اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، بتا تو نے کیا 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 ہے، اس سے پوچھ گچھ ہونے لگی ہے۔ اللہ اکبر، اور فرشتے کہتے ہیں سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ادھر قہر ہے اور سارے اعمال کھلے ہوئے ہیں، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، یہ ڈر رہا ہے، یا رسول اللہ یہ ڈر کے رو رہا ہے، اللہ آپ سے کرتا ہے فریاد۔ حضور فرما رہے ہیں نا، پوچھو کس سے کہتا ہے للہ خبر لیجئے میری، تو فرشتے عرض کرتے ہیں آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے، شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے۔ حضور دیر ہو گئی، دیر نہ کریں، شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے،
اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے۔ حضور یہ کہہ رہا ہے اگر آپ آ جائیں تو پھر تو کوئی خوف نہیں ہے۔ اب حضور نے جب فریاد سنی، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، حضور کا بحر کرم جوش میں آ گیا، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے۔ یہ ہمارا غلام پریشان ہے، ہم یہاں نہیں ٹھہرتے، ہم اس کے پاس جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ پھر حضور فرماتے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، اس کو کیوں پکڑ رہے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے۔ ان کی آواز پہ حضور کی آواز آ گئی، محشر کا نقشہ ہے، اللہ اکبر۔ ان کی آواز پہ یہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، جیسے حضور کی آواز آئی میں کر اٹھوں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر میں کیا کہوں پورے میدان محشر میں یہ لوگوں کو سنا دوں اب میں پریشان نہیں ہوں، کیوں؟ لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، لو وہ آیا، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے۔ میں تو مردہ ہوا چاہتا تھا جسم سے، میرے اعمال کے جو بدکاریاں تھی پہاڑ بن کے ٹوٹ رہی تھی، لیکن لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے۔ حضور آ گئے تو قرار آ گیا، حضور آ گئے تو جس میں بے جان میں جان آ گئی، حضور ہی تو ہماری جان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، ہٹ جاؤ میرے غلام کے پاس سے، اس پر کسی کا کوئی تقاضا نہیں ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، اس پر تمہارا کوئی حساب نہیں، یہ تو ہمارے در کا غلام ہے، یہ آزاد شدہ ہے، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم۔ حضور آپ نے فرمایا ہم تو اس کو چھوڑتے ہیں، ہم تو آپ کے حکم کے محکوم ہیں، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے، ہماری کیا مجال کہ آپ کے حکم کی تعمیل نہ کریں۔ یہ سماعت دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، یہ سماعت دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بد دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ایک ہے یہ مسلک اہل سنت و جماعت، عشق والوں کا مسلک، ایک وہ ہے جو مقام محمود کا ترجمہ ہی نہیں کر سکے، اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج مقام محمود کا ترجمہ کر، آج شفاعت مصطفیٰ کے تذکرے کر، آج رسول اللہ کی مدد کو مان، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہاں تیرے کو پھر کچھ نہیں ملنا۔ آج رسول اللہ کو مددگار مشکل کشا حاجت روا باذن اللہ مان، پھر دیکھ مصطفیٰ کریم کے کرم کی جب برکھا برسے گی تو یہاں بھی تیری دنیا میں بھی بگڑی بنے گی، قبر میں بھی نور ہی نور ہوگا، اور محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس میں جو جگہ ملے گی تو پھر فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی، وہاں مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہوں گے، اللہ کے محبوب کے صدقے تجھے رب کا دیدار ہو رہا ہے۔ بس تو زندگی فضول ہے،
یا نبی یا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، حضور کی شفاعت کبریٰ بلا حساب داخل جنت ہونے والوں میں اے اللہ حج کی رات کا صدقہ، حضور کی شفاعت کے ذکر کا صدقہ، مقام محمود کا جو بیان ہوا، امام احمد رضا کے عشق کا صدقہ، ہمیں، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے گھر والوں، ہمارے عزیز اقارب رشتہ داروں سب کے نام شامل فرما لے۔ یا اللہ حضور کی شفاعت کے لیے ہم گناہ گاروں کو میدان محشر میں حضور کا قرب خاص نصیب کرنا۔ یا اللہ کریم ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ کریم مدینہ طیبہ مطہرہ کی بعد اب حاضری حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر شریف کا قرب خاص، حضور کے شہر پر نور کی زندگی، حضور کے شہر پر نور کی موت ہمارا مقدر فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا